السلام علیکم، میں ہوں فیصل تارڑ۔ آج 2 جون ہے اور آج دن ہے جمعرات کا۔ خان صاحب کو جب سے نکالا گیا ہے یا کم از کم جب سے خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی، آپ نے خان صاحب کو مختلف جلسوں کے اندر مختلف جگہوں پر نیوٹرل کا ذکر کرتے ہوئے سنا کہ وہ نیوٹرل ہو گئے۔ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، وہ جو خود کو نیوٹرل کہتے تھے ان تک میں نے پیغام پہنچایا تھا کہ اگر حکومت چلی گئی تو یہ معیشت کی صورتحال ہے، لہٰذا اس وقت پاکستان یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ معیشت کو دھچکا لگے۔ یہ سارے بیانات آپ سنتے ہوئے آئے ہیں، لیکن ان پچھلے 3 مہینوں کے اندر خان نے اتنے سخت الفاظ نیوٹرلز کے بارے میں نہیں استعمال کیے جتنے آج استعمال کیے گئے ہیں۔ سادہ الفاظ کے اندر کہا جائے تو آج خان نے نیوٹرلز کو اڑا کر رکھ دیا ہے۔ نیوٹرلز کے حوالے سے جتنی کھل کر بات کی گئی ہے اس سے پہلے آج تک نہیں کی گئی۔ خان نے کہا کہ تاریخ کبھی آپ لوگوں کو معاف نہیں کرے گی کہ ملک نیچے چلا جائے، ملک تباہ ہو رہا ہو اور آپ کہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں، لہذا اس پر تاریخ کبھی آپ کو معاف نہیں کرے گی۔ ہماری آنے والی نسلیں آپ کو معاف نہیں کریں گی کہ ملک برباد ہو رہا تھا اور آپ نے کہا کہ ہم نیوٹرل ہیں۔ خان صاحب کہتے ہیں آپ بے شک یہ کہتے رہیں کہ آپ نیوٹرل ہیں، آپ بے شک لوگوں کو یہ بتاتے رہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں، لیکن لوگ جانتے ہیں کہ پاور کس کے پاس ہے، لوگ جانتے ہیں ملک کون چلا رہا ہے، لوگ جانتے ہیں کہ ڈوریاں کون ہلاتا ہے۔ یہ خان صاحب کی جانب سے آج پہلی دفعہ اتنے سخت الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ آپ بے شک معصوم بنتے رہیں، آپ بے شک کہتے رہیں کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں، آپ بے شک کہتے رہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہمیں نہ گھسیٹا جائے، ہمیں نہ گھسیٹا جائے سیاسی معاملات میں، آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں۔ خان کہتا ہے یہ آپ بے شک لوگوں کو چرن بیچتے رہیں، لوگ جانتے ہیں کہ پاور کس کے پاس ہے، چوروں کا ٹولہ ملک کو جہاں لے کے جا رہا ہے، لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، تاریخ اس کو معاف نہیں کرے گی کہ ملک نیچے چلا جائے اور آپ کہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں۔ ان کا کہنا تھا پاکستان روس سے سستا تیل خرید سکتا تھا، پاکستان اب اس لیے نہیں خرید رہا کیونکہ امریکہ نے اجازت نہیں دی، کیونکہ امریکہ کی اجازت نہیں ہے، ورنہ ہم روس سے سستا تیل خرید سکتے تھے۔ عمران خان نے کہا کہ خوف کو ختم کیے بغیر کوئی انسان بڑا آدمی نہیں بنا، لہذا آپ اگر اسی طرح سے ڈرتے رہے، امریکہ نے کہا کہ رجیم چینج کروا دو اور آپ نے رجیم چینج کروا دیا، تو آپ کبھی بڑے انسان نہیں بن سکیں گے۔ جو قوم خوف کا بت توڑ دیتی ہے وہ عظیم قوم بنتی ہے۔ آزادی وہ ہے جب اپنی قوم کے مفادات کے لیے فیصلے کیے جائیں، یعنی آزادی کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ 14 اگست کو جھنڈے اٹھائے ہوں، پریڈ ہو رہی ہو اور کہیں کہ ہم زندہ قوم ہیں، ہم پائندہ قوم ہیں۔ آزادی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے فیصلے خود کریں، ڈرے نہ، امریکہ سے ڈکٹیشن مت لیں، امریکہ کے کہنے پہ رجیم چینج مت کریں، امریکہ کے مفادات کا تحفظ مت کریں، اپنے مفادات کا تحفظ کریں، اور اگر روس سے فائدہ ہو رہا ہے، سستا تیل مل رہا ہے تو روس سے لیں، یہ نہ کہیں کہ امریکہ سے ہمیں ڈر لگتا ہے۔ خان نے کہا کہ آپ بے شک خود کو نیوٹرل کہتے رہیں، لیکن سب جانتے ہیں طاقت آپ کے پاس ہے اور تاریخ کبھی آپ کو معاف نہیں کرے گی۔ کل خان نے جو کہا تھا، اس وقت پاکستان کے اندر جو ایک ہنگامہ برپا ہے، خان نے کہا تھا کہ اگر آپ نے صحیح فیصلے نہ کیے، ہم سے ایٹم بم چھین لیا جائے گا، ہم دیوالیہ ہو جائیں گے، اور اس کے بعد
ہم 3 ٹکڑوں کے اندر تقسیم ہو جائیں گے، یہی عالمی سازش ہے۔ لہذا کل سے لے کر آج تک خان صاحب نے جی کھل کر بولنا شروع کر دیا۔ لہذا جب خان نے کھل کے بولنا شروع کر دیا ہے تو اب خان کو روکنے کی بھی تیاری ہو رہی ہے۔ ہنگامی طور پہ جناب ایک اجلاس بلایا گیا ہے جس کے اندر قمر زمان کائرہ ہوں گے، رانا ثناء اللہ ہوگا، اعظم نذیر تارڑ ہوں گے، مریم اورنگزیب، ایاز صادق، اسد محمود، فضل الرحمان کے صاحبزادے یہ شریک ہونے جا رہے ہیں۔ ہنگامی طور پہ یہ اجلاس بلایا گیا ہے جس کے اندر کپتان کو جیل میں ڈالنے کے لیے، گرفتار کرنے کے لیے اور مقدمات بنانے کے لیے خاص طور پہ 124A کے تحت کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے، اور ناجائز اسلحے کا، یعنی دنیا جہان کے وہ کیس جو دنیا کے بدماشوں پر ہوتے ہیں، جو چرس بیچنے والے ہوتے ہیں، جو قتل و غارت کرنے والے ہوتے ہیں، جو الطاف حسین جیسے بھتہ لینے والے ہوتے ہیں، ایسے تمام جو لچے لفنگے لوگوں پر کیس ڈالے جاتے ہیں وہ خان پر ڈالے جا رہے ہیں۔ اور اب چانسز یہ ہیں، ہر طرح سے کوشش کی جا رہی ہے اور خان تک بھی یہ اطلاعات پہنچ چکی ہیں کہ خان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خان نے فوری طور پہ پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا کہ مجھے راہداری ضمانت دی جائے۔ تو یہ جناب صورتحال ہو گئی۔ اچھا جی، مریم نواز کہتی ہے ہم نے بھی فوج پر تنقید کی لیکن ہماری تنقید مثبت ہے۔ یعنی جب یہ آپ کہتے ہیں جنرل فیض حمید پر، جب آپ تنقید کرتے ہیں، جب آپ کہتے ہیں کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، جب آپ کہتے ہیں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب آپ نے ملک کو تباہ کیا، آپ نے ہماری ہستی بستی حکومت کو گھر بھیجا، ڈرتے ہیں بندوقوں والے ایک نہتی لڑکی سے، اور طرح طرح کی آپ گالی بریگیڈ کیمپینیں چلاتے ہیں، تو وہ مثبت تنقید ہوتی ہے۔ مریم کہتی ہے ہماری جو تنقید ہے وہ حلال ہے، وہ حلال ہے، خان جو کہہ رہا ہے وہ حرام ہے۔ لہٰذا یہ اس ملک کے اندر کھلم کھلی منافقت ہے۔ نیب کے جناب چیئرمین نے استعفیٰ دے دیا ہے اور اب ملک بدماشیہ جو ہے وہ اپنی مرضی سے چلا رہی ہے۔ اب ظلم کی انتہا دیکھیے گا، ترکی امپورٹڈ پہنچا ہوا ہے، شہباز شریف ترکی کے دورے پر ہے، سرکاری طور پہ ایک طرف بیٹھے ہوئے ہیں شہباز شریف، ساتھ ہیں طیب اردگان، ساتھ ہیں جناب طیب اردگان کی بیوی یعنی ترکش خاتون اول۔ اچھا، ساتھ سلیمان شہباز بیٹھا ہوا ہے۔ سلیمان شہباز وہ جو پاکستان کے اندر اشتہاری ہے، جو پاکستان کی عدالتوں کو انتہائی مطلوب ہے، جن کو پاکستان کی عدالتیں اشتہاری ڈکلیئر کر چکی ہیں کہ یہ بگوڑا ہے، اس نے خربوں روپے کی کرپشن کی ہوئی ہے اور یہ ملک چھوڑ کر بھاگ چکا ہے۔ کوئی سرکاری عہدہ نہیں ہے، پاکستان کو مطلوب ہے، اشتہاری ہے، کوئی سرکاری عہدہ نہیں ہے، اور طیب اردگان کے ساتھ سرکاری میٹنگ کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ کسی غیرت مند قوم تک یہ خبر پہنچ جائے نا، کسی بھی غیرت مند قوم، بنگلہ دیش، ہندوستان، پاکستان نہیں، ہم جو غلام ہیں نا ان ملکوں کو چھوڑ کے کسی اچھے جاپان، چائنا، انگلینڈ، امریکہ، آسٹریلیا، دنیا کا کسی ملک کے اندر جہاں لوگوں کو پتہ ہے کہ غیرت کیا ہوتی ہے، وہ لوگ ڈوب کے یا مر جائیں یا اس امپورٹڈ سرکار کو اگلے 1 سیکنڈ کے لیے بھی نہ چلنے دیں کہ ایک اشتہاری، ایک ملزم، ایک مفرور، پاکستانی عدالتوں کو انتہائی مطلوب سرکاری میٹنگ کے اندر ایک بیٹھا ہوا ہے سلیمان شہباز۔ ہو کیسے سکتا ہے؟ الاؤ کون کرتا ہے؟ یہ تو سپریم کورٹ کو دیکھنا چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کو دیکھنا چاہیے، پاک فوج کو دیکھنا چاہیے۔ یعنی اس طرح کھلم کھلی بدماشی کون افورڈ کر سکتا ہے؟ کیا اتنی پاکستانی قوم بے حس ہو گئی ہے کہ ایک مفرور سرکاری میٹنگ کے اندر بیٹھا ہوا ہے؟ سعودی عرب کے اندر سرکاری میٹنگ تھی، وہاں پہ وہ ڈبو جو نواز شریف کا بیٹا حسین نواز، اور وہاں پہ بھی یہ پہنچے ہوئے تھے۔ حد ہے ویسے، ایسی قومیں کبھی ترقی نہیں کرتی، ایسی قوموں کی کبھی حالت نہیں بدلتی، چاہے عمران خان ہوں یا 10 عمران خان جیسے لیڈر ہوں۔ یہاں اتنی بے حس جہاں پہ قوم پائی جاتی ہو جن کو کوئی پرواہ ہی نہ ہو کہ ان کے ملک کی رسوائی ہو رہی ہے، اتنی بڑی واردات ڈالی جا رہی ہے۔ پاکستان زندہ باد۔